ہماری تمہیں ضرورت ہے، تمہاری ہمیں ضرورت ہے، لیکن یہاں اصول بدل جاتا ہے۔ ہم سورج کی روشنی کے محتاج ہیں، لیکن سورج ہمارے ذرہ برابر محتاج نہیں۔ ہم چاند کے محتاج ہیں، لیکن چاند ہمارا ذرہ برابر محتاج نہیں ہے۔ ہم آسمانی بارش کے محتاج ہیں، لیکن بارش ہماری ذرہ برابر محتاج نہیں ہے۔ ہم گورنمنٹ کی دی ہوئی بجلی سے پنکھا چلاتے ہیں، بھی مئی جون کی گرمی میں فین چلائیں گے، اے سی چلائیں گے، مصنوعی ہوا ہم حاصل کرتے ہیں، تو گورنمنٹ اس کے بدلے ہم سے بھاری بھرکم ٹیکس لیتی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جو ہوا چلائی ہے، جس کی 1 منٹ کی عدم موجودگی ہم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ رب العالمین نے آج تک اس ہوا پر ہم سے ٹیکس نہیں مانگا۔ 1 گھنٹہ گورنمنٹ پانی دیتی ہے ہمارے کھیتوں کو، تو اس کا کتنا لمبا چوڑا ٹیکس ہمیں دینا پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین جب پانی برساتا ہے اور اس سے ہماری مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، آج تک اللہ رب العالمین نے ٹیکس نہیں مانگا۔ جس روشنی میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، یہ یا تو جنریٹر سے چل رہی ہے یا بجلی سے، اس کی ریڈنگ، اس کا بل، اس کا ٹیکس ہمیں دینا پڑے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے سورج کی جو روشنی ہمیں دی ہے، اس پر آج تک اپنے بندوں سے ٹیکس نہیں مانگا۔ ان تمام چیزوں کے بدلے میں اگر اس نے مانگا ہے تو صرف اتنا، آئے میرے بندو، میری ان نعمتوں کے بدلے میں اگر تم مجھے کچھ دے سکتے ہو تو یہ دے دو۔ میرے کسی گھر میں چلے جانا، میرا نام سن کر تمہارے دل کانپ جائیں اور میرے گھر کی طرف تم رخ کر لینا، اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے سر کو، اپنے ماتھے کو زمین کے اوپر ٹیک دینا، مجھے اس بات کا یقین دلا دینا کہ واقعی تو نے مجھے اپنا مالک اور اپنے آپ کو میرا بندہ بنا لیا ہے، اپنے آپ کو میرا غلام، اور مجھے تو نے اپنا مالک تصور کر لیا ہے، تسلیم کر لیا ہے۔ آئے میرے بندے، ان تمام نعمتوں کے بدلے میں صرف اتنا کر لینا کہ تو اپنی پیشانی کو زمین پر جھکا کر اپنی غلامی کا اعتراف کر دینا اور مجھے اپنا مالک مان لینا۔ او میرے بندے، تو جتنا زیادہ میرے سامنے ذلیل ہوگا، سجدے میں جتنا زیادہ تو اپنی ناک رگڑے گا، تو میرے سامنے جتنی پستی کا اظہار کرے گا، میں دنیا والوں کے سامنے تجھے اتنا ہی باعزت بنا دوں گا، میں تجھے دنیا والوں کی نظروں میں اتنا ہی بڑا پاورفل بنا دوں گا، میں دنیا والوں کی نظر میں تیری عزت و توقیر ان کی نگاہوں میں بٹھا دوں گا۔ بس شرط یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو زمین پر، اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑ لینا، اس بات کا یقین مجھے دلا دینا کہ اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا مالک ہے، میں تیرا غلام ہوں اور تو میرا آقا ہے، میں تیرا غلام ہوں اور تو میرا رب ہے۔ اے میرے بندے، بس اتنی سی ذلت کا اعتراف کر لینا میرے سامنے، تو میرے سامنے ذلیل ہو جانا، لوگوں کی نگاہوں میں میں تجھے عزیز بنا دوں گا، میں تجھے باعزت بنا دوں گا۔ اتنی سی چیز اس نے مجھے مانگی ہے، اور اسی بات کو اس نے کہا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ او میرے بندو، آئے لوگو، آئے انسانوں، آئے جناتوں، جنات بھی اور انسان بھی شامل ہیں، میں نے تمہیں اس دنیا میں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی پوجا اور پرستش کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں نے صرف تمہیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے، اس لیے پیدا کیا تاکہ تم میری ہی عبادت کرو۔ اب عبادت کا مفہوم بہت بڑا ہے، صرف سجدہ کر دینا ہی عبادت نہیں ہے، اپنی بیوی بچوں کے لیے محنت کرنا، کھیت جوتنا، ہل چلانا اور اس کی فصل کا انتظار کر کے مارکیٹ میں لے جا کر بیچنا، یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے۔ اپنی بیوی کو پیار بھرا لقمہ اس کے منہ میں ڈالنا بھی عبادت کا ایک حصہ ہے، اس پر بھی ثواب ہے، اور جس چیز پر ثواب ملے وہ عبادت کہلاتی ہے۔ راستے میں کوئی پتھر پڑا ہوا ہے یا کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، آپ کی نظر پڑ گئی ہے، اب آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ رک جائیے، موٹر سائیکل پہ تو رک جائیے، سائیکل پہ تو رک جائیے، پیدل ہو تو رک جائیے۔
اور اس پتھر کو، اس کیلے کے چھلکے کو، اس کانٹے کو راستے سے ہٹا دیجئے، اس پر بھی ثواب ہے۔ یہ مت دیکھنا کہ اس راستے سے صرف مسلمان گزر رہے ہیں اس لیے ہٹا رہا ہوں، غیر مسلم بھی گزرے، بوڑھا بھی ہو سکتا ہے، بچہ بھی ہو سکتا ہے، ایک عورت بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی پھسل سکتا ہے۔ یہ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو پھینک دیں۔ اس کو بھی ایمان کا ایک حصہ قرار دیا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 72 سے زیادہ شاخیں ہیں، 70 سے زیادہ برانچز ہیں، ان میں سے سب سے افضل برانچ قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنا ہے، وَأَدْنَاهَا، اور سب سے نچلی برانچ ایمان کی یہ ہے اماطۃ الاذى عن الطریق، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا بھی ایمان کا ایک حصہ قرار دیا ہے، ایمان کا ایک حصہ۔ ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ ہماری پیشانیاں اپنے ہی جیسی مخلوق کے سامنے جھک رہی ہیں، یہ ہم کتنے آج بے عقل ہو گئے ہیں، عقلیں ہماری ماری گئی ہیں۔ جن کے سامنے ہم سر جھکا رہے ہیں وہ بھی اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے پیدا ہوئے تھے، لیکن افسوس یہ ہے آج بندہ بندے کے سامنے جھک رہا ہے، آج مخلوق سے مدد مانگ رہی ہے، آج بے بس کے پاس جا رہا ہے، آج کمزور کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا اور دامن پھیلا رہا ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کا سوال جن کے سامنے کر رہے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ سارے کے سارے مل جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، لہو میں ہو ضمیر کا مرجع وہی ذباب، ایک مکھی کو بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں ہے، یہ سب کی سب مل جائیں، سب کی سب جمع ہو جائیں۔ اجتمعوا کہا ہے، اجتمعوا جمع مذکر غائب کا صیغہ، سب کے سب اکٹھے ہو جائیں پھر بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک دو نہیں، سب مل جائیں۔ علامہ احسان الہی ظہیری اس آیت کا ترجمہ یہ کرتے تھے، کشمیر سے کنیا کماری تک اور بریلی سے بغداد تک سب اکٹھے ہو جائیں، سب، اور ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور مکھی پیدا کرنا تو چھوڑو، مکھی جو چیز لے کر چلی جائے، مثلا کچھ کھا رہے ہیں اور اس پر مکھی بیٹھ گئی، تھوڑا سا لے گئی، مکھی کتنا لے جائے گی؟ دماغ میں لاؤ، مکھی کتنا لے جائے گی؟ اللہ کہہ رہا ہے ارے مکھی پیدا کر کے جان ڈالنا تو بہت، اس میں تو ان کی نانی مر جائیں گی، ان کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ مکھی جو لے کر اڑی ہے اسی کو پکڑ کے دکھا دیں، جو چیز چھین کے لے گئی ہے اسی سے یہ واپس لے کر دکھا دیں، مکھی کو پکڑ کے وہ چیز واپس نہیں لے سکتے۔ جو مکھی کا اتنا کچھ نہ بگاڑ سکے، مکھی سے ایک چینی کا دانہ تک واپس نہ چھین سکے، وہ تمہارے کاروبار میں نقصان کرے گا۔ کتنا ڈرایا جاتا ہے آج، کتنا ڈرایا جاتا ہے۔ ایک بار میری ایک سسٹر ہے، سسٹر کا مطلب دور کے رشتے سے، وہ کسی، کھل کے بول دوں، کسی سنی کے گھر چلی گئی، شادی ہو گئی اس کی، ہو گئی، لڑکا اچھا تھا تو آج کل ہو جاتی، ہو گئی، تو اس کے کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا تھا، اور وہ پورا علاقہ ہمارا، جس علاقے کی وہ تھی رہنے والی، وہ پورا علاقہ انہی لوگوں کا تھا۔ تو چلتے وقت میری ماں نے کہہ دیا تھا کہ بیٹا ذرا سنبھل کے جانا، کوئی لفڑا مت کر دینا۔ میں نے کہا جا رہا، مجھے کیا تعزیت میں جانا ہے، انتقال ہو گیا ہے، ایک آدھ گھنٹہ بیٹھیں گے، آدھا گھنٹہ واپس چلے آئیں گے۔ گاڑی سے گیا تو جیسے اس کے گھر پہنچا تو وہاں اونچا وہ تھا، پگڑ پوش، اور پگڑی کیسی تھی اب رنگ کچھ نہیں بتاؤں گا، پورا نقشہ کھینچنا ضروری نہیں ہے ہمارے لیے، بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ اچھا میری عادت ہے سفر میں ٹوپی نہیں لگاتا ہوں، آج کل اتنا آ چکا ہے ٹی وی میں میرا پرچار، میں شکریہ ادا کرتا ہوں زی ہندوستان کا،
جو لوگ نہیں جانتے تھے اس نے ان میں بھی ہمیں پاپولر کر دیا.